پڑھاتا ہوں اور ایک ایسے شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں جو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں پر یکساں دسترس رکھتے ہیں۔ میں بہت ہی احترام کے ساتھ آکولا مہاراشٹرا سے تعلق رکھنے والے غزل کے خوبصورت شاعر جناب رفیق آکولوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام جناب رفیق آکولوی۔ دراصل ہوتا ہے جناب، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات شعرا بھی اس قدر گم ہو جاتے ہیں۔ محترم شاعر آپ کے سامنے موجود تھے اور اب تک میں صرف اسی فضا میں تھا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ شاید میرا نام پکارا جا رہا ہے، میں نے یہاں پر اگر پڑھنا چاہیے۔ جناب صدر کی اجازت سے سب سے پہلے تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں غزل پڑھنے کے بعد چلا جاتا ہوں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ شعر پڑھ لیجیے، تو اس سے پہلے میں وہی شعر یہاں سے شروع کرتا ہوں، اس کے بعد میں غزل کی اجازت چاہوں گا کہ عربی اس کی فرمائش ہے، اگر میں یہ نہ پڑھوں تو شاید میرے دماغ میں یہ بات رہے کہ وہ شعر میں نے نہیں پڑھا ہوں، لہٰذا فرمائیے کہ اسی کی سوچ اسی کا ہے دھیان برسوں سے، اسی کی سوچ اسی کا ہے دھیان برسوں سے، اور اسی کی کھوج میں سارا جہان برسوں سے، اسی کی سوچ اسی کا ہے دھیان برسوں سے، اسی کی کھوج میں سارا جہان برسوں سے، اور کبھی تو فجر کے لمحوں پہ نیند قربان کر ہمیشہ لیٹ کے سنتا اذان برسوں سے، کبھی تو فجر کے لمحوں پہ نیند قربان کر ہمیشہ لیٹ کے سنتا اذان برسوں سے۔ پھر دوسرا مجھ پہ الزام یہ رہا ہے کہ آپ کچھ غزل کا رنگ آپ کے پاس میں نہیں ہے۔ ماشاءاللہ غزل کے دلدادہ یہاں موجود ہیں، آپ تمام کی اجازت سے جناب صدر غائب ہیں لیکن مہمان خوشی موجود ہیں، مطلب لہذا فرمائیے جناب صدر آ گئے ہیں میری فرمائش پر، تشریف لے آئیں جناب صدر، مطلب آپ تمام کی خدمت میں یہ مجھے خوش نصیبی ہے۔ بولی لگا رہے بھیا، اتنی بھاری بولی کون لگا ویسے ہی آپ بہت بھاری ہیں، مطلب لائزہ فرمائیے کہ نظر چکھنے لگی منظر، نظر چکھنے لگی منظر بدن کا ذائقہ بدلا، نظر چکھنے لگی منظر بدن کا ذائقہ بدلا، اچانک لکھتے لکھتے پھر قلم نے حاشیہ بدلا، نظر چکھنے لگی منظر بدن کا ذائقہ بدلا، اچانک لکھتے لکھتے پھر قلم نے حاشیہ بدلا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ خاموشی دور تک دیتی رہی آواز رہ رہ کر، خاموشی دور تک دیتی رہی آواز رہ رہ کر، نہ مڑ کر آپ نے دیکھا نہ ہم نے راستہ بدلا، خاموشی دور تک دیتی رہی آواز رہ رہ کر، نہ مڑ کر آپ نے دیکھا نہ ہم نے راستہ بدلا، اور ہر ایک لمحہ بدلتے جا رہے تھے وہ ادا اپنی۔ دیکھیں صاحب کہ ہر ایک لمحہ بدلتے جا رہے تھے وہ ادا اپنی، بالآخر سوچ کا ہم نے بھی اپنا دائرہ بدلا، ہر ایک لمحہ بدلتے جا رہے تھے وہ ادا اپنی، بالآخر سوچ کا ہم نے بھی اپنا دائرہ بدلا۔ اور حسین سوچتا عرض کرتا ہوں کہ حسین رنگی نظارے ہیں بہکتے ہیں قدم میرے،
ہنسی رنگی نظارے ہیں بہکتے ہیں قدم میرے فضاؤں نے نگاہوں کا یقیناً زاویہ بدلا ہنسی رنگی نظارے ہیں ہنسی رنگی نظارے ہیں بہکتے ہیں قدم میرے اور فضاؤں نے نگاہوں کا یقیناً زاویہ بدلا اور مجھے پا کر اچانک ہو گئی ہیں منزلیں حیران پھر کہا ہے کہ مجھے پا کر اچانک ہو گئی ہیں منزلیں حیران امیر کارواں بدلا نہ ہم نے قافلہ بدلا امیر کارواں بدلا نہ ہم نے قافلہ بدلا مجھے پا کر اچانک ہو گئی ہیں منزلیں حیران امیر کارواں بدلا نہ ہم نے قافلہ بدلا اور یہ شعر عرض کرنا چاہوں گا آپ کی نظر کرتا ہوں شریف صاحب کہ تبسم آپ اس سے پہلے اپنی نصب میں کہہ چکے ہیں تبسم کے تعلق سے تبسم زیر لب اس کا بہت ہی جان لیوا تھا تبسم زیر لب اس کا بہت ہی جان لیوا تھا فسانہ کہہ نہیں پائے تو ہم نے واقعہ بدلا تبسم زیر لب اس کا بہت ہی جان لیوا تھا فسانہ کہہ نہیں پائے تو ہم نے واقعہ بدلا اور میں عرض کرتا ہوں کہ میری تقلید پر دنیا اتر آئی تو میں نے پھر میری تقلید پر دنیا اتر آئی تو میں نے پھر اچانک ہی رفیق اپنی غزل کا قافیہ میری تقلید پر کیا ہے کہ میری تقلید پر دنیا اتر آئی تو میں نے پھر اچانک ہی رفیق اپنی غزل کا قافیہ بدلا اور نظر چکھنے لگی منظر بدن کا ذائقہ بدلا اچانک لکھتے لکھتے پھر قلم نے حاشیہ بدلا اور ایک لکھا کہ نکل کے آؤ نہیں بے نقاب کے برس نکل کے آؤ یہیں کوئی سعودی تو یہاں نکل کے آؤ یہیں بے نقاب اب کے برس اور رہے نہ درمیان کوئی حجاب اب کے برس نکل کے آؤ یہیں بے نقاب اب کے برس رہے نہ درمیان کوئی حجاب اب کے برس اور تمہاری دید کو ترسے ہے آنکھ مدت سے تمہاری دید کو ترسے ہیں آنکھ مدت سے دکھا دو جلوہ حسن و شباب اب کے برس دکھا دو جلوہ حسن و شباب اب کے برس اور شعر دیکھیے گا کہ گھٹائیں زلف کی ایسی بکھیر دو ہر سو گھٹائیں زلف کی ایسی بکھیر دو ہر سو کہ سر اٹھا نہ سکے آفتاب اب کے برس گھٹائیں زلف کی خصوص آپ کی نظر کرتا ہوں کہ گھٹائیں زلف کی ایسی بکھیر دو ہر سو کہ سر اٹھا نہ سکے آفتاب اب کے برس اور اسی امید پر لکھتے رہے ہیں خط برسوں اسی امید پر لکھتے رہے ہیں خط برسوں کبھی تو وہ بھی کہے لو جواب اب کے برس اسی امید پر لکھتے رہے ہیں خط برسوں کبھی تو وہ بھی کہے لو جواب اب کے برس اور شعر دیکھیے حضرات کے ادھوری نیند میں کروٹ بدل کے یہ سوچا ادھوری نیند میں کروٹ بدل کے یہ سوچا خدا را خیر ہو پورا ہو خواب اب کے برس ادھوری نیند میں کروٹ بدل کے ادھوری نیند میں کروٹ بدل کے یہ سوچا خدا را خیر ہو پورا ہو خواب اب کے برس اور کھلی جو آنکھ تو احساس جاگ اٹھا ہے کھلی جو آنکھ تو احساس جاگ اٹھا ہے ہزاروں سال کا لیں گے حساب اب کے برس کھلی جو آنکھ تو احساس جاگ اٹھا ہے ہزاروں سال کا لیں گے جواب اب حساب اب کے برس اور یہ شعر دیکھیے گا حضرات سنامی کے وقت کچھ ہم جس حالات سے گزر رہے تھے شعر کی وضاحت اس طرح سے نہیں ہوتی ہے لیکن اگرچہ ہم بھی فضاؤں سے باخبر تھے بہت اگرچہ ہم بھی فضاؤں سے باخبر تھے بہت تو ہم پہ ٹوٹ پڑا کیوں عذاب اب کے برس اگرچہ ہم بھی
فضاؤں سے باخبر تھے بہت تو ہم پہ ٹوٹ پڑا کیوں عذاب اب کے برس اور نہ بستیاں ہے نہ جنگل نہ آدمی کا نشان نہ بستیاں ہے نہ جنگل نہ آدمی کا نشان نگل گیا ہے زمین سیل آب اب کے برس نگل گیا ہے زمین سیل آب اب کے برس نکل کے آؤ یوں ہی بے نقاب اب کے برس رہے نہ درمیان کوئی ہی جان حاضرین محفل، اپنی دوسری غزل میں جناب رفیق آتولوی صاحب اپنے فیوچر پلانز بتا رہے تھے کہ آپ کے برس وہ کیا کیا کریں گے. آپ ادھر کوئی دوسری غزل لاؤ اگلے برس. آپ نے کہا کہ نکل کے آؤ تم بے حجاب اب کے برس. تو اس بے حجاب آنے پر مجھے شاذ تمکنت کا وہ شعر یاد آنے لگا کہ وہ آنکھ پائی کہ تعبیر جس کی پا نہ سکے، وہ آنکھ پائی وہ خواب دیکھا کہ تعبیر جس کی پا نہ سکے، وہ آنکھ پائی کہ جو رات بھر نہیں لگتی، کہو حسینوں سے آ جائیں بے حجابانہ میری نظر سے کسی کو نظر نہیں لگتی. کہو حسینوں سے آ جائیں بے حجابانہ میری نظر سے کسی کو نظر نہیں لگتی. حضرات، جناب رفیق آتولوی صاحب اپنا کلام ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے اور میں یوں سوچ رہا تھا کہ شاعر کس انداز سے زندگی کو دیکھتا ہے، اس کے اپنے زاویے ہوتے ہیں، وہ کس انداز سے حقیقتوں کو دوسرے یا تیسرے یا چوتھے رخ سے بھی